سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ملت ابراہیم سے کون نادانی کر سکتا ہے، کون روگردانی کر سکتا ہے؟ ملت دین کو کہتے ہیں۔ دین کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا۔ یہاں پہ تمام انسانوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا کوئی ناسمجھ نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی میں لگ جائے۔ اصل یہی ہے اس دین پہ چلنے کا طریقہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت مانے، نہ کہ عادی کہ ہاں خالق وہ ہے لیکن رازق کوئی اور ہے، مالک وہ ہے لیکن شافی کوئی اور ہے، نعوذ باللہ۔ مکمل حاکمیت، ہر صفات کے قابل وہی ذات ہے۔ جتنی صفات آپ نے دنیا میں یہاں پہ ولیوں کو، درویشوں کو، پیغمبروں کو دے رکھی ہیں، وہ ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو چاہے پیغمبروں کو دی ہے، چاہے ولیوں کو دی ہے، چاہے درویشوں کو دی ہے، چاہے علماء کو دی ہے، جس کو بھی دی ہے، انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کسی ایک صفات کے مثل کے برابر بھی اپنے آپ کو لے جا سکے۔ کفار نے امام الحنفاء یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم تو اپنے رب تعالیٰ کی خالص توحید کے علم بردار تھا، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحے بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کیا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنی ساری قوم حتیٰ کہ اپنے باپ کی مخالفت بھی مول لے لی تھی اور فرمایا تھا، لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ آپ اچھی طرح قرآن میں بارہا پڑھتے ہیں، یہ آیتیں سورۃ الانعام کی 78 اور 79۔ اس وقت تو کفار کے لیے تھا، اس وقت کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ کیا ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں نا، تو اس لیے اپنے آپ کو پوری طرح کلی طور پہ اللہ کی حاکمیت کے حوالے کریں اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کیجیے اور صرف اللہ ہی کو تمام صفات کا مالک جانیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کا سبب تھا جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کوئی شک نہیں کہ ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور متحمل تھے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ نحل میں 120 اور 122، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو یک طرفہ ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے انشاءاللہ۔
یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ ہاں اِلَّا مَنْ سَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جو نہایت نادان ہو، یعنی سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ پر اپنی نادانی سونپ رکھی ہو اور حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو۔ اسی طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت اور رشد و بھلائی سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں صالح اور سعادت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ بس جو ان کے طریقے اور مسلک اور ملت کو چھوڑ دے وہ ضلالت اور گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرے گا، تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ لقمان میں آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے، تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ ابو العالیٰ اور قتادہ کہتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے تھے جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نہیں تھے، اور اس میں انہوں نے ملت ابراہیم کی بھی مخالفت کی۔ اس قول کی تائید درجہ ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے سورۃ آل عمران میں 67 اور 68 میں۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو میرے نبی نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ ہی اہل تشیع تھے، نہ ہی نعوذ باللہ قادیانی تھے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہی ہے جو توحید پہ قائم ہے اور شرک کی کلی نفی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور ان میں سے ایک جماعت یا ایک فرقہ حق پہ ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اصحابہ کرام نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، کس طریقے پر ہوں گے؟ آپ نے وہ اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو آپ ڈھونڈ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ آپ کو ملتا ہے، کوئی جماعت آپ کو ملتی ہے تو آپ وہ اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لیبل نہیں لگایا اپنی جماعت کے ساتھ، اس لیے ہر فرقے اور ہر جماعت میں سے ہر وہ شخص جو ٹوٹلی توحید پہ قائم ہے اور شرک سے اجتناب کرتا ہے اور اپنا ساری حکمیت اللہ کی مانتا ہے اور اپنے آپ کو کلی طور پہ عبد مانتا ہے، وہ اسی طریقے پہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔